سال پہلے ہر دوسرے گھر میں جام جامن آم کے جھاڑ ہوا کرتے تھے۔ جھاڑ کیا، بڑے بڑے درخت۔ ان گھروں میں ماں باپ اپنے ڈھیر سارے بچوں یا پھر جوائنٹ فیملی نظام ہوتا تھا۔ چاچا تایا دادا دادی سب ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ افراد ہوتے تھے بہت، مگر گھر چھوٹا ہوا کرتا تھا اور آنگن بڑے، اور اس میں الگ الگ قسم کے جھاڑ ہوا کرتے تھے۔ آج افراد ہو گئے کم اور گھر ہو گئے بڑے اور آنگن ہو گئے ایک دم غائب۔ اب یہ جام وہ جاموں جیسے نہ خوشبودار ہے، نہ اس کا ذائقہ، نہ مٹھاس، عجیب قسم کے ہیں۔ پہلے جب جام آتے تھے تو گھر خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، بس کچھ سالوں پہلے کی تو بات ہے۔ اب وہ جام بس کہیں کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ بے رنگ اور بے ذائقہ جام ہر جگہ نظر آنے لگے ہیں۔ خیر الحمدللہ، ہم کو تو یہ نصیب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آنے والی نسلوں کو اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو ایسی اچھی چیزوں سے نوازے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا باعث ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں یہاں پر اپنے بچے کا ٹفن پیک کر رہی تھی، جس میں بنائی تھی پاستا۔ تو اس میں رات کا تھوڑا سا قیمہ تھا، اس میں پاستا بوائل کر کے اور تھوڑے سے ساسز ملا کر ایڈ کر دی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جسے ہم رات کا کھانا، باسی کھانا کہتے ہیں، اسے آج کل لیفٹ اوور فوڈ کہا جا رہا ہے، کہ ہم نے لیفٹ اوور فوڈ سے یہ بنایا وہ بنایا۔ تو پھر میں بھی بچے کو بولی کہ بیٹا میں بھی آج لیفٹ اوور فوڈ سے یہ بناؤں گی، تو ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا، بچے کو بہت پسند آیا۔ انشاءاللہ اس کی ریسیپی میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی، مگر اس میں کچھ بچی ہوئی چیز نہیں رہے گی، کہ میں جو ہمیشہ پاستا بناتی تھی وہ بنا کر آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ تو یہاں پر جو میں ریسیپی بنا رہی ہوں، یہ پہلی دفعہ لائی تھی میں، اور یہ پہلی دفعہ ہمارے گھر میں بنا ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ آتے ہیں وہ گورانی گرین والے بیگن، تو یہ بہت اچھا بنا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اللہ میں اب تک کیوں نہیں بنائی یہ، تو اتنا اچھا بنا تھا یہ۔ اسے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے۔ بہت سادہ سی ریسیپی ہے اور کم انگریڈینٹس میں بہت اچھی بنی تھی، جلدی بھی بن گئی تھی یہ۔ تو میں آپ کو بتاتے جاؤں گی اسکرین پر اس کے انگریڈینٹس، اور ہماری آج اسٹوری سنیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ۔ تو ہمیشہ کی طرح اسٹوری بہت اچھی ہے، آپ اسے غور سے سنیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بازار سے ایک مغرور بندہ گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے عورت پر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور بڑے غرور اور تکبر سے پوچھا، اے مائی، کیا بیچ رہی ہو؟ عورت نے کہا، جی صاحب میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے؟ گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے گھی کے کچھ چھینٹے اس آدمی کے قمیص پر گرے تو وہ بہت بگڑ گیا اور دہاڑتے ہوئے بولا، نظر نہیں آتا کیا؟ میری قیمتی قمیص خراب کر دی ہے تو نے۔ میں جب تک تجھ سے اس قمیص کے پیسے نہ لے لوں تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے بے چارگی سے کہا، میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیص پر گھی جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو۔ اس آدمی نے کہا، جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے پوچھا، کتنے کی قیمت ہے آپ کے قمیص کی؟ اب اس شخص نے کہا، 1000 درہم۔ عورت نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا، میں فقیر عورت ہوں، میرے پاس 1000 درہم کہاں سے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ عورت نے کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نہ کرو۔ ابھی یہ آدمی عورت پر اپنا دھونس اور دھمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرا پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ تو نوجوان نے اس آدمی سے کہا، جناب میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیص کی قیمت، اور جیب سے 1000 درہم نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیے۔ یہ آدمی 1000 درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا، جاتا کدھر ہے؟ تو وہ آدمی نے پوچھا، تجھے کیا چاہیے مجھ سے؟ نوجوان نے کہا، تو نے اپنی قمیص کے پیسے لے لیے ہیں نا؟ آدمی نے کہا، ہاں میں نے 1000 درہم لے لیے ہیں۔ تو نوجوان نے کہا، تو پھر قمیص کدھر ہے؟ آدمی نے کہا، وہ کس لیے؟ نوجوان نے کہا،
ہم نے تجھے تیرے قمیص کے پیسے دیے ہیں، اب اپنی قمیص ہمیں دے اور تو یہاں سے جا۔ آدمی نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تو کیا میں ننگا جاؤں؟ تو اس نوجوان نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تو کس طرح جاتا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اگر میں یہ قمیض نہ دوں تو؟ نوجوان نے کہا تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے۔ اس آدمی نے پوچھا 1000 درہم؟ نوجوان نے کہا نہیں، قیمت وہ جو ہم مانگیں گے۔ تو اس آدمی نے پوچھا تم اس کی کیا قیمت مانگتے ہو؟ نوجوان نے کہا 2000 درہم۔ تو اس آدمی نے کہا تو نے تو مجھے 1000 درہم دیے تھے۔ نوجوان نے کہا تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آدمی نے کہا یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ نوجوان نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہماری قمیص اتار دے۔ اس آدمی نے کچھ رہاسا ہوتے ہوئے کہا تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ نوجوان نے کہا اور جو تو اس مسکین عورت کو رسوا کر رہا تھا وہ؟ آدمی نے کہا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ نوجوان نے حیرت سے کہا کمال ہے کہ یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے 2000 نکال کر اس نوجوان کو دے دیے، اور اس نوجوان نے مجموعے میں اعلان کیا کہ یہ 2000 اس عورت کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا خوبصورت واقعہ۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے، ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے۔ اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں گے تو دنیا کے بہترین قوموں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اگر وقت ملے تو آپ اس بات پر ضرور سوچئے گا۔ تو دیکھیے ہماری ریسیپی بن کر تیار ہو گئی۔ انگریڈینٹس بھی آپ نے ضرور دیکھ لیے ہوں گے، اور ساتھ میں ایک بہترین واقعہ ہوا جو بہت خوبصورت تھا، سبق آموز تھا۔ تو یہ جب بیگن دم ہو رہے تھے نا، تو میں پھلی کی تیاری کر رہی تھی، ترکاری بنا کر رکھنا تھا مجھے۔ تو جو ترکاری ہم بناتے ہیں ساتھ میں اس کے میں آڈیو بھی سنتی ہوں، تقریر کوئی اچھی دینی، قاری شعیب صاحب کی یا طارق جمیل صاحب کی یا پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے بہت فائدہ ہے۔ ایک تو ہمارا کام بہت اچھے سے ہو جائے گا، جلدی وقت کا احساس نہیں ہوگا، اور اس میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہمارے رزق میں باعث برکت کا سبب بنے گا اس طرح کرنا۔ تو آپ بھی اس طرح ضرور کیجئے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔